الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک الفاظ دو دھاری تلوار ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے، اسے اس وقت اس لفظ کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، حالانکہ وہی لفظ اس آدمی کے لیے دخول جنت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات کوئی لفظ بولنے والے کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے اور اسے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسلام میں سچ بولنے کی بڑی اہمیت ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دیگر افراد نے جن علامات کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوائے نبوت کی صداقت پر استدلال کیا تھا، ان میں سے ایک اہم نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا ہونا بھی تھا۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنا ایک بڑا گناہ ہے جس کے متعلق شدید قسم کی وعید آئی ہے۔ نبی برحق الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ خیر و برکت کے زمانے گزرنے کے بعد دنیا میں جھوٹ عام ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف ویشہد الشاہد ولا یستشہد۔ یعنی میں تمہیں اپنے صحابہ، اس کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ ان کے بعد جھوٹ اس قدر عام ہو جائے گا کہ جس سے قسم کا مطالبہ بھی نہ کیا جائے گا وہ بھی قسمیں اٹھائے گا، اور جس سے گواہی طلب نہ کی جائے گی وہ بھی گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق آج کل جھوٹ عام ہو چکا ہے، اور یہ برائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ بعض مسلمان بہت سی امور میں کفار کی تقلید کرنے لگے ہیں۔ ان میں سے ایک اپریل فول بھی ہے۔ بعض لوگ اس دن ہنسی اور مذاق کے طور پر ایک دوسرے سے بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ پھول اکثر یورپی ممالک میں قدیم زمانے سے مروج ہے۔ ہم نے اس کے سنگین نتائج دیکھے۔ اس سے آپس میں بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے، تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔ نیز ہم نے اس کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان اور ایک ہی گھرانے کے افراد کے درمیان دوریاں ہوتے دیکھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان آخر یہ مناتے کیوں ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنی کلچر ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے۔ ہمیں تھوڑی چیزیں ہیں جو اللہ اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں، ان پر عمل کریں نا۔ ہم کیوں کافروں کے تہواروں کے پیچھے پڑے ہیں اور ایک دوسرے کو یا تو ڈراتے رہتے ہیں اور اسلام کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔